ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صبح صادق کے قریب ہم کلکتہ کے مضافات میں واقع اپنے ایک سیف ہاؤس تک پہنچ چکے تھے۔ ناشتے کی میز پر سپائی ماسٹر اور میرے علاوہ دو اور دوست بھی براجمان تھے، جنہیں ناشتے کے دوران ماسٹر نے بنگالی زبان میں بریفنگ کی۔ پھر ایک ایک کر کے وہ سب لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صرف ایک جوان سیف ہاؤس کی حفاظت کے لیے یہاں رہ گیا۔ یہ مضافاتی علاقے کی ایک الگ تھلگ بستی تھی، جہاں مکانات ایک دوسرے سے ہٹ کر بنائے گئے تھے۔ اس جگہ کا انتخاب خصوصی اہمیت کے پیش نظر عمل میں آیا ہوگا، کیونکہ یہاں ریڈیو سیٹ رکھا گیا تھا اور بھرے پورے علاقے میں کہیں بھی ہمارے پیغامات ڈیٹیکٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ دوسری وجہ یہاں کی حفاظتی لوکیشن تھی۔ یہاں تک آنے کے لیے مین روڈ سے ایک بغلی سڑک کو مڑنا پڑتا تھا، جس کے بعد ایک اور سڑک گھوم کر اس علاقے میں آتی تھی۔ کسی بھی سرچنگ پارٹی یا مشکوک گاڑی کی آمد کا فوراً پتہ چل جاتا۔ اول تو وہ مین روڈ سے بغلی سڑک پر اترتے ہی نظر آ جاتی۔ اگر وہاں سے بھی بچ نکلے تو بستی میں داخل ہونے والی سڑک پر تو ان کے بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں آتے ہوئے میں نے ہر موڑ پر کہیں کسی کو چائے کا کھوکھا لگائے، کہیں کسی کو پان سگریٹ کا خانچہ سجائے، اور کہیں کسی کو چھاپڑی فروش کے روپ میں سپائی ماسٹر کو اوکے رپورٹ دیتے دیکھا۔ یہ ہمارے اپنے لوگ تھے، جو جانے کب سے مادر وطن کے لیے یہ روپ دھارن کیے بیٹھے تھے۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو اپنے ملک کی آنکھیں بنے دشمن کے قلب میں ان خطرات پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو اپنے ملک کی آنکھیں بنے دشمن کے قلب میں ان خطرات پر نظریں جمائے بیٹھے تھے جو ان کی دھرتی ماں پر کوئی بھی آنچ لا سکتے تھے۔ یہ گمنام آنکھیں کسی بھی طاغوتی لشکر کی یلغار سے پہلے اپنے لوگوں کو اس کی آمد سے باخبر کر دیتی۔ وہ دشمن کے منصوبوں کا بر وقت پتہ چلا کر اس کے خطرناک عزائم کا ستیہ ناش کر دیتے۔ یہ کس قبیلے، کس شہر، کس گاؤں کے لوگ تھے، کون لوگ تھے، انہیں کوئی نہیں جان سکتا، نہ کوئی جان پائے گا۔ ان کی موت پر فائل کلوز ہو جاتی ہے، ایک تعزیت نامہ ان کے گھر والوں کو ملے گا، نہ کوئی ان پر بین کر کے دل کا خون آنکھوں کے راستے نکال پائے گا، نہ ہی ان کی کوئی خبر بنے گی۔ ان کے ماں باپ، بیوی بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جان پائے گا کہ وہ کون تھے، کہاں گئے، کہاں شہید ہوئے۔ ان گمنام شہیدوں اور غازیوں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ اوکے ینگ مین، تھوڑی دیر آرام کر لو، سپائی ماسٹر نے دوستوں کے جاتے ہی مجھے زمین پر لگے ایک بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹھہرو، پہلے لباس تبدیل کر لو۔ انہوں نے ایک کونے میں رکھے عام سے لباس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی اور قیمتی سوٹ سے نجات حاصل کر لی۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا، جس کی نچلی منزل میں ہم نے یہ گورکھ دھندا پھیلا رکھا تھا۔ اوپر کی منزل پر ہمارا واحد ساتھی موجود تھا۔ ونگ کمانڈر باٹلا کے ہاتھ سے چرائے کاغذات پولی تھین کے ایک محفوظ تھیلے میں پیک ہو کر میرے جسم کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ اب میرے مرنے کے بعد ہی ان کی مجھ سے علیحدگی ممکن تھی۔ یہاں آنے والے ہر ایجنٹ کو 24 گھنٹے مسلح اور سٹینڈ بائی رہنے کا حکم تھا، کیونکہ یہ خاصی حساس جگہ تھی اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ظہور پذیر ہو سکتا تھا۔ ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان لوگوں نے منصوبہ بندی پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ جب سپائی ماسٹر نے مجھے مختلف کونوں میں لگے ڈیٹونیٹر کی پوزیشن سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اچانک درپیش خطرے کی صورت میں کہاں کہاں تار منسلک کرنے ہیں، تو میں ان کے اس حفاظتی نظام پر واہ کر اٹھا۔ میں نے یہاں کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر پستول اپنے پاس رکھنا ضروری خیال کیا اور پھر تمام خطرات کو ذہن سے جھٹک کر خود کو نیند کی دیوی کی آغوش میں دے دیا۔ شاید دن کے 12-1 بجے کا وقت تھا جب میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھا۔ باہر بادل گرج رہے تھے۔ صبح میں نے کچھ آوارہ سی بدلیوں کے ٹکڑے ضرور آسمان پر منڈلاتے دیکھے تھے، لیکن اب تو بادلوں نے رات کا سما پیدا کر دیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ سرہانے رکھے پستول پر پڑا۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی ہے، لیکن میرے کندھے پر سپائی ماسٹر کا ہاتھ تھا اور انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے صورتحال میری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ہمارا تیسرا ساتھی سٹین گن اور گولیوں کا بھرا تھیلا سنبھالتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جلدی کرو، سپائی ماسٹر نے مجھے حکم دیا اور میں اپنے کام میں جٹ گیا۔ انہوں نے کوڈ بک اپنی جیب میں اڑس لی
اور وہاں موجود ہر ایسی چیز جس سے ہماری کوئی پہچان ممکن ہو سکتی کمرے کے وسط میں ڈھیر کرنے لگے۔ میں نے ڈیٹونیٹر اس طرح فکس کر دیے تھے کہ دروازہ کھولتے ہی مکان اپنی تمام اشیاء اور حملہ آوروں سمیت بھگ سے اڑ جاتا۔ اس سارے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے شاید صرف 2 منٹ اس لیے لگے کہ یہاں ایک ترتیب اور تنظیم کار فرما تھی۔ میں تو تربیت یافتہ کمانڈو تھا جسے ایسے حالات سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے، لیکن سپائی ماسٹر بھی منجھے ہوئے جرنیل کی طرح تمام حالات کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، ورنہ تو ایسے مواقع پر بڑے بڑے جیداروں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ انہوں نے ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے جو شاندار پلاننگ کر رکھی تھی اسے دیکھ کر یہی گمان گزرتا تھا کہ ہم کسی جاسوسی اڈے پر نہیں بلکہ آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں۔ شاید کسی مقامی مخبر کو شک ہوا تھا اور اس نے رپورٹ کر دی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں آکاش وانی اپنے پروگراموں میں گاہے بگاہے ایسے اعلانات دہراتی تھی کہ پاکستانی گھس بیٹھیے اور جاسوس بھارت میں در آئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی پر شک گزرے تو فوراً انتظامیہ کے قریب اڈے کو مطلع کر دیں، اور اس کا زیادہ اثر یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے نمبر بنانے کے چکر میں اکثر پاگلوں کو جاسوس سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں کوئی ایسا مشتبہ پاگل ان کے ہتھے چڑھ جاتا، پہلے وہ مار مار کر اس کا بھرکس نکالتے، پھر پولیس یا فوج کے حوالے کر دیتے۔ ان دنوں سارے بھارت کے CID کے تفتیشی مراکز انہی پاگلوں سے بھرے پڑے تھے۔ ہم نے لمبی لمبی برساتیاں اوڑھ رکھی تھیں جنہوں نے ہمارے لباس کو بھی چھپا لیا تھا۔ ابھی بمشکل چند گز دور ہی پہنچے تھے جب اچانک تیز بارش نے ہمیں آ لیا۔ یہ غیبی مدد کا اشارہ تھا جو مجھے ہر دفعہ کسی نہ کسی صورت میں مل جاتی۔ بارش کی شدت کے ساتھ ہماری رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب تصور کی آنکھ سے پولیس یا فوج کی بے بسی کا نظارہ کر رہا تھا۔ بستی کی آخری حد پر ہم نے چند منٹ کے لیے روک کر ایک بڑے درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔ سپائی ماسٹر کی جیب سے ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر برآمد ہوا۔ انہوں نے بنگالی زبان میں ہی کسی کو کچھ احکامات دیے اور ابھی انہوں نے سیٹ بند کر کے بمشکل دوبارہ جیب میں رکھا ہی تھا جب ہمارے عقب میں تباہی مچ گئی۔ پہلا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بستی کے کئی مکانوں کی بنیادیں بھی لرز اٹھی ہوں گی۔ یہ اس ڈائنامائٹ کا کمال تھا جو پہلے ہی سے یہاں نصب کیا گیا تھا اور جس سے منسلک کئی تاروں میں سے کسی ایک کو بھی معمولی سا جھٹکا لگ جانے پر اس نے پھٹنا تھا۔ پولیس کے جوانوں نے پہلے تو دروازے پر زور آزمائی کی ہوگی، پھر وہ اپنی دانست میں چارج کرتے اندر گھس آئے ہوں گے، اور جیسے ہی دروازے کے پیچھے لگے یا کھڑکیوں کے ساتھ منسلک تار کو ہلکا سا جھٹکا لگا، اس نے اپنا کام دکھا دیا۔ اب وہاں سوائے خس و خاشاک کے ڈھیر یا پھر ان بدنصیب سپاہیوں کی لاشوں کے کچھ نہ رہا۔ اس کے بعد دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ ٹائم بم تھے جو جگہ جگہ چھپائے گئے تھے تاکہ ڈائنامائٹ سسٹم فیل ہونے کی صورت میں اس کے متبادل کے طور پر کام شروع کر دیں۔ ہمارا سفر دھماکوں کی پس پردہ موسیقی میں جاری تھا، اور جب 2-2.5 گھنٹے کے بعد مختلف کھیتوں، پگڈنڈیوں، سڑکوں، ندی نالوں سے گزر کر ہم ایک بڑی سڑک کے نزدیک پہنچے تو بارش تقریباً تھم چکی تھی۔ ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر ہم نے روکا اور شہر کے ایک بارونق چوک میں اتر گئے۔ اس چوک سے ماسٹر نے اتنے چکر مجھے دیے کہ میں تو کیا کوئی کمپیوٹر بھی ہوتا تو ان راستوں کو اپنے ذہن میں محفوظ نہ رکھ سکتا۔ میری حیرت تو 2 چند اس وقت ہوئی جب ایک جگہ فون کرنے کے بعد 2-3 ایسی ہی بارونق گلیاں گھما کر ماسٹر مجھے ایک سٹور پر لے آئے۔ یہ پاٹل کا وہی جنرل سٹور تھا جہاں میں اس سے پہلے بھی آ چکا تھا۔ پاٹل کے کمرے میں پہنچنے تک ہمیں گاہکوں کی بھیڑ میں سے گزر کر جانا پڑا۔ میں نے اور ماسٹر نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ لوگ ہماری طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اور کسی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی رہے۔ پاٹل اپنی آرام دہ کرسی پر فون سامنے رکھے شاید ہمارا ہی منتظر تھا۔ اس نے ہمیں اٹھ کر تعظیم دی۔ میں تو باتھ روم میں جا گھسا جہاں تازہ پانی اور نئے کپڑوں کا جوڑا میرا منتظر تھا، جبکہ سر نے ٹیلی فون سنبھال لیا۔ غالباً وہ ہمارے بعد کے حالات کی جانکاری حاصل کر رہے تھے۔ دنیا بھر کے انٹیلیجنس محکموں کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کبھی اپنے بگ ماسٹرز کو داؤ پر نہیں لگاتے، اور کسی بھی ایریا میں کام کرتے ایجنٹوں پر ممکن سپائی ماسٹر اول تو کبھی سکرین پر نہیں آتا۔ پچھلے 2 روز سے ماسٹر میرے ساتھ تھے اور ہم نے مل کر ٹارگٹ ہٹ کیا تھا، جو میری اطلاع کی حد تک بالکل انوکھی بات تھی، کیونکہ دنیا بھر میں سپائی ماسٹر صرف پس پردہ رہ کر ہی کمانڈ کرتے ہیں، عملی طور پر میدان میں ہرگز نہیں اترتے۔ انہیں اپنے ہر ایجنٹ سے اتنی ہی محبت تھی جتنی کسی کو بھی اپنی جان سے ہو سکتی ہے۔ میں نے اب تک یہی بات خصوصی طور پر نوٹ کی تھی کہ وہ ہمیشہ خود سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے متعلق فکر مند رہتے تھے۔ طبیعت کی ساری سستی تو تھوڑی دیر پہلے ہونے والے ہنگامے نے ہی دور کر دی تھی، لیکن نہا کر تو میں خود کو بالکل تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔
बाहर निकलने पर कॉफी के गर्मा गर्म कप से पाटिल ने मेरी तवाज़ो की। कुछ देर में ही एक सफेद चादर पाटिल की मेज की दराज से बरामद हुई। उसने खुद ही चादर बिछाई थी और मास्टर ने नमाज की नीयत बांध ली। मैंने भी वो घड़ियां गनीमत जानी और उनके साथ खड़ा हो गया। खुदा के दरबार में पहुंचते ही फिर जख्म खुलने लगे। सच है, मसीहा सामने हो तो मरीज के बसा औकात भूले बिसरे जख्म भी ताज़ा होने लगते हैं। दुआ को हाथ उठे तो उठे ही रह गए। दिलो दिमाग ने जबान का साथ देने से इनकार कर दिया। एक गोला सा हलक के बीच अटक कर रह गया। कुछ कहना चाहा और कह ना पाया। बस आंसू थे कि दिल का खून उनके रास्ते बह बह कर गुनाहों के धब्बे धो रहा था। हमें खुद से नदामत थी। ये हमारे कर्मों का फल था जो हम चख रहे थे। ये हमारी करनी थी जिसे हम ही ने भरना था। ये नफरतों की फसल जिस किसी ने भी बोई, बहरहाल हमने उसे काटना था। इल्तिजाएं नो के जबान पर आकर फिसल जाती। ज़मीर कहता, किस मुंह से खुदा के हुजूर कुछ मांगने का हौसला कर रहे हो? अपने गिरबान में मुंह डालकर झांको, तुमने क्या नहीं किया। तुमने खुद को पाकिस्तान से ज्यादा बंगाली, बिहारी, पठान, पंजाबी, सिंधी और बलोची समझा। तुम सूबाई तासुब में इस हद तक डूबे कि खुद को वहीं तक महदूद कर लिया। मिट्टी पर सिर्फ अपना हक जताने लगे। तुम्हें इस बात से भी तकलीफ पहुंचती थी कि तुम्हारे हिस्से से बच जाने वाला फालतू निवाला तुम्हारे भूखे और मुस्तहिक भाई के मुंह में क्यों जा रहा है। तुम्हारे क्रोध इतने बढ़ गए कि तुम अपने दरख्तों की छाया में भी दूसरों को पनाह लेने से मना करने लगे। तुमने सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक की रट लगानी शुरू कर दी और फराइज का लफ्ज तुम्हारी खुद साख्ता ज़हनी डिक्शनरी से यूं निकला जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। कैसे कैसे घिनौने नारों को तुम्हारे मुतासिब ज़हनों ने तुम्हारी स्याह ज़बानों के रास्ते उगला। तुमने पानी के मसले को, ज़बान के मसले को अपनी आन का मसला बना लिया। तब एक ही सदा रुएं रुएं से बुलंद हुई, मौला रहम कर, रहम, हमसे यूं मुंह न मोड़। हम लाख खताकार सही, आखिर को तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तेरे मानने वाले हैं, तेरे मुकद्दस नाम पर हासिल किए हुए मुल्क के बासी हैं। नमाज से फारिग हुआ तो मुझे अपना वजूद हल्का होकर हवा में उड़ता महसूस हो रहा था। सर की तो बात ही कुछ और थी। वो रूहानी सुकून के जो मदारिज तय कर रहे थे वो कुछ उन्हीं का हिस्सा था। पाटिल पर भी मैंने पहली मर्तबा एक मुकद्दस संजीदगी तारी देखी थी। वो आज तक मुझे हंसता मुस्कुराता ही नजर आया था, लेकिन अब खोया खोया दिखाई पड़ता था। शायद वो भी मेरी तरह उसी जज्बाती कैफियत का शिकार हो जिससे मुझे अक्सर साबिका रहता था। बकिया वक्त हम यहीं गुजारेंगे, मास्टर ने जाए नमाज समेटते हुए पाटिल से कहा। ओके सर। ये कहकर पाटिल वहां से उठकर बाहर निकल गया। पाटिल की वापसी 10-15 मिनट बाद चौकीदार के हमरा हुई थी, जो अपने हाथों खाने की ट्रे उठाए अंदर आ रहा था। जहां जरूरत की करीबन हर शय मौजूद थी। चौकीदार ने खुद ही एक अलमारी से बर्तन निकालकर मेज पर सजाए और हम खाने में मसरूफ हो गए। मास्टर की गहरी आंखें सोचों की खमास थीं। वो बज़ाहिर तो हमारे साथ खाना खा रहे थे, लेकिन उनका जहन कहीं और था। लेकिन स्पाई मास्टर पर ही क्या मौकूफ। वहां तो हम तीनों एक ही कश्ती में सवार थे। मेरा ख्याल है अब आप दोनों साहिबान जहां वापस आ जाएं तो बेहतर होगा। हमें एक संजीदा मसले पर बात करना है। उन्होंने खाना खत्म करके हमें मुखातिब किया। जवाब में कम से कम मैंने तो जबरदस्ती दांत निकालने पर इक्तफा किया था, लेकिन पाटिल मुझसे ज्यादा बहादुर निकला। उसने बाकायदा हल्का सा कहकहा भी लगाया। पाटिल के घंटी बजाने पर वही चौकीदार अंदर दाखिल हुआ और बर्तन समेट कर बाहर चला गया। चंद मिनट के बाद हम लोग कहवे की प्यालियां सामने रखे आने वाले हालात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। रात को 12 बजे तुम्हें आबदोज लेने आएगी, वहां तक पाटिल तुम्हारे साथ जाएगा। स्पाई मास्टर ने मुझे जुदाई का संदेश दिया। फिर उन्होंने पाटिल को खतरे की सूरत में उठाए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक मकामी कोड वर्ड्स में हिदायत दी। मेरे पल्ले खाक भी नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ वही बात अंग्रेजी या उर्दू में करते थे जिसका जानना मेरे लिए जरूरी होता। मकामी इंतजाम से मुताल्लिक कोई बात भी वो बंगाली या कोड वर्ड्स में करते थे। शाम के तकरीबन 5 बजे तक स्पाई मास्टर हमारे साथ रहे। फिर शायद वो टेलीफोन आ गया जिसके वो मुंतजिर थे और उन्होंने हमसे अलग होने का फैसला किया। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। बॉय, तुम आज यहाँ से चले जाओ। फिर तुम्हें कहाँ जाना है इसका मुझे भी इतना ही इल्म है जितना तुम्हें। तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि अपनी जमीन पर हर वक्त तुम्हें दुश्मन से दो हाथ करने के मौके नसीब हैं।
हमारा बिजनेस जरा अलग किस्म का है। यहाँ बहादुर वो है जो डॉज देकर भाग सके। हम दुश्मन से टकराने की हसरत ही दिल में लेकर रह जाते हैं। खुदा ने अगर ये मौका दिया है तो इससे खूब फायदा उठा लो। तुम नौजवान हो, मुमकिन है कभी जज्बाती भी हो जाते हो, लेकिन सोचना सिपाहियों का नहीं सियासतदानों का काम है। तुम्हें सिर्फ लड़ना है। नताइज से बेपरवाह होकर दुश्मन से टकरा जाओ। उसे बता दो कि हमारा खून आला है। मेरे सामने खड़े होकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अलविदाई पैगाम दिया। मैंने इसके बाद उनका ये सबक न भुलाया और आखिर दम तक नताइज से बेपरवाह होकर लड़ता रहा। ऐसे अजीम लोग शाहराए हयात के जाओ गुसल सफर में कभी कभी किसी मोड़ पर खुशबख्ती से नसीब होते हैं और चंद लम्हों के लिए ही सही अपनी अमर यादें देकर रुखसत हो जाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई थी जिसका ज्ञान शायद मैं अपने तौर पर कभी हासिल न कर पाता। पिछले 2 माह से जिस ज़हनी कश्मकश में गिरफ्तार था, उससे 2 मिनट में उन्होंने मुझे बाहर निकाल किया। वाकई फौजी नताइज से बेपरवाह होकर लड़ता है। गुड लक माय बॉय, फी अमानिल्लाह। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर अलग किया, जहां से बाहर निकलने का बगली दरवाजा उनका मुंतजिर था। पाटिल उनके पीछे ही रह गया। शायद उन्हें बाहर भेजकर उसने वो दरवाजा लॉक करना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।